یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا سارا کام ہو جائے گا. سنو آگے سنو. یہ جماعت گئی دعوت آپ کی، آپ کا خط لے کر کسرا کے پاس. کسرا نے خط پڑھا کہ آپ کا نام پہلے میرا نام بعد میں، تو کسرا نے خط پھاڑ دیا. کسرا نے خط پھاڑ دیا. اللہ کی مدد کہ آپ نے کام پورا کر دیا کہ جماعت بھیج دی. جماعت نے جا کر دعوت دے دی کسرا کو، اور کسرا نے خط کو پھاڑ دیا. آپ کو علم ہوا کہ کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا، تو آپ نے اطمینان سے فرمایا، غصے سے نہیں، اطمینان سے فرمایا کہ خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا. اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا جی. کہ اس کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی اور اس نے دعوت کا انکار کیا اور خط کو پھاڑ دیا. اللہ نے خط کے پھٹنے پر پورے ملک کو پھاڑ دیا. خط پھٹنے پر پورا ملک، جی ہاں پورا ملک اللہ نے پھاڑ دیا. ایسا ملک پھٹا، اللہ اکبر، ایسے ملک کو پھاڑا اللہ نے اس کے کہ اس کی جگہ بادشاہ بنانے کے لیے پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا. خاندان میں کوئی مرد نہیں. یہ کہنا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی حکومت کا نظام ہی ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے. سب سے بڑی بادشاہ کسرا کی، آپ نے جماعت بھیجی، اس نے انکار کر دیا، خط پھاڑ دیا. اور حکم دیا اس نے بازان کو، بازان یمن کا گورنر تھا، کہ جاؤ 2 آدمی بھیجو جو اس آدمی کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائیں جس نے مجھے خط لکھا ہے. 2 آدمی جائیں اور اس کو گرفتار کر کے لائیں جس نے مجھے خط لکھا ہے. 2 آدمی بھیجے بازان نے، یمن کے گورنر نے، کہ جاؤ اور جا کر انہیں گرفتار کر کے لاؤ. 2 آئے 2 آدمی کہ 2 آدمی کافی ہیں گرفتار کرنے کے لیے ان کو. حجاز کے بیچارے فقراء لوگ ہیں، بے حیثیت ہیں، کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 آدمی جامیں انہیں لے کے آئے میرے پاس. تو دونوں گئے تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے. فرمایا نہیں گھبراؤ مت، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ ہاں کیسے آنا ہوا؟ گھبراؤ مت، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ ہمیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ کہ بازان نے ہمیں حکم دیا ہے. کہ بازان کس نے حکم دیا؟ کہ اس کے جو بڑے آقا ہیں کسرا، انہوں نے حکم دیا ہے بازان کو ہمیں کہ آپ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ بازان نے جس نے تمہیں حکم دیا مجھے گرفتار کرنے کا، میرے آقا نے اس کے آقا کو رات قتل کر دیا. میرے آقا نے اس کے آقا کو رات قتل کر دیا، ختم ہو گیا وہ. جی ہاں میرے آقا نے، یعنی اللہ نے یمن کے گورنر کے آقا کو، کسرا کو رات قتل کر دیا ہے. وہ دونوں ڈاکو جو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، 2 آدمی، انہوں نے جلدی قلم کاغذ نکالا، وقت تاریخ لکھی. جی ہاں پھر یمن کے گورنر کو خبر کی کہ جنہوں نے آپ نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو کہہ رہے کہیں کے لیے گرفتار کرنے آئے ہو، تمہارے آقا کو میرے آقا نے رات قتل کر دیا. خبر لو. اور خبر لی گئی فوراً. ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے ایک منزل گھوڑے ڈاک لے کر دوڑتے تھے، ڈاک پہنچائی جاتی تھی. خط و کتابت کا اور ڈاک بھیجنے کا معقول انتظام تھا، مگر آپ نے خط نہیں بھیجا، جماعت بھیجی ہے. آپ نے صرف خط نہیں بھیجا بلکہ جماعت بھیجی. ہاں جماعت خط لے کر گئی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اتمام حجت دعوت سے ہوتا ہے.
اور نصرت اتمام حجت سے ہوتی ہے. پیغام لکھ کر بھیجنے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی کہ ہم نے پیغام لکھ کر بھیج دیا، مانے نہ مانے، نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں، ذمہ داری ادا کرو. تو اللہ کی سے فیصلہ ہوگا یا ہدایت کا یا ہلاکت کا. جی ہاں، فیصلہ کس طرح ہوگا؟ دعوت پر، یا ہلاکت کا یا ہدایت کا. ان کی ہدایت مقدر ہے تو اللہ ان کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت مقدر نہیں ہے تو اللہ اسی دعوت کے ذریعے کو راستے سے ہٹائیں گے. یہاں دعوت کی تاثیر ہے، یہ یا تو وہ راستے سے ہٹ جائیں گے یا وہ راستے پر آ جائیں گے. جی ہاں، یا وہ تو راستے پر آ جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے. کہ اس کے بعد اس کے بیٹے نے چاہا کہ کسریٰ کو قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ بنوں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا شیروے میری جگہ بادشاہت چاہتا ہے. جی ہاں، تو باپ نے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. سنو، باپ نے تو اپنے خزانے میں جہاں اس کا بیٹا جایا کرتا ہوگا وہاں اپنے خزانے میں ایک ڈبیا کے اندر زہر رکھا، بہت خطرناک زہر، اور اس پر لکھا قوت کی دوا. روایت میں ہے لکھا قوت کی دوا. جی ہاں، زہر کی ڈبیا پر لکھا قوت کی دوا. کون کھاوے؟ بیٹا کھاوے. جی ہاں، میری بادشاہت باقی رہے. سنو، اس سے پہلے کہ بیٹا زہر کھاتا اس نے باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کیا. دیا جب باپ کو قتل کیا تو اور بھائی تھے کہ پتہ نہیں کون سا بھائی بادشاہ بنے گا، تو اس نے پھر سارے بھائیوں کو قتل کیا، اکیلا رہ گیا. جی ہاں، بادشاہ بننے کے لیے. پھر اس کو بادشاہ بنایا. اس کو بادشاہ بنانے دے کیا ملک نے کہ بھائی یہ ایک ہی رہ گیا ہے ان کے خاندان کا، اس کو بادشاہ بنا. سنو اللہ کا نظام. جب بادشاہ بننے لگا تو نکالو بھائی باپ کا تاج اور سامان. جی ہاں، یہ بادشاہ بن گئے. تو جیسے خزانہ کھولا سامنے ڈبیا نظر آئی، طاقت کی دوا، کہ ہاں یہ میرا باپ استعمال کرتا تھا اس لیے اتنی قوت تھی. جی ہاں، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ دوا کھائی. خاندان میں اکیلا رہ گیا تھا شیروے، یہ دوا کھا کے مرا، زہر کو کھا کے. پورے خاندان میں کوئی مرد اس کے خاندان کا نہیں تھا جس کو بادشاہ بنایا جاتا. مجبور ہو کر عورت کو بادشاہ بنایا. اس کی ایک بیٹی زندہ رہ گئی تھی. بیٹی زندہ رہ گئی، وہ اس کو بادشاہ بنایا، ملکہ بنایا اس طرح کی جگہ. یہ دنیا کی پہلی عورت ہے جو بادشاہ بنی ہے. تو اس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ جو قوم اپنا سربراہ عورت کو بنا لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جو قوم اپنا سربراہ عورت کو بنا لے وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی. لوگ سنو، یہ نہیں کہ حالات وقتی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں. کہ اللہ نے کسریٰ کو یوں ختم کیا. ہائے کیا عرض کروں. اب تو دعوت پر جو غیبی نصرت صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. حالانکہ یہ اللہ کی غیبی تائیدات کے اسباب ہیں، غیبی تائیدات کے اسباب ہیں. یہ واقعات بتلانے کے لیے امت کو کہ پہلی امتوں کی نصرت کیسے ہوئی ہے. جی ہاں، اللہ نے اس امت کو ابتدا میں جو ہے باطل پر جو غالب کیا ہے اس کے کیا اسباب تھے. جی ہاں، اب نہیں معلوم. یہی وجہ ہے کہ یہ جو باطل طاقتیں ہیں ان کا دل میں رعب اترا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ داعی کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے
یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، جی ہاں، کہ تم مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہارے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. جی ہاں، لم یخش الا اللہ، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. تم دعوت دے کر لوگوں کو جمع کرو ایمان کے حلقوں پر، اور تمہارے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. قرآن کا وعدہ ہے، لم یخش الا اللہ، کہ یہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں، اللہ کے غیر سے یہ ڈریں گے نہیں، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. تو ہم نے بات عرض کی ہے ضروری کہ دعوت کے ساتھ ہے غیبی نصرت، دعوت کے ساتھ ہے غیبی نصرت. آپ دعوت دینے کے لیے گئے، آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا، آپ کو اس کا غم ہوا کہ میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں اور یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں، آپ وہاں سے پلٹے تو روایت میں ہے قرن ثعالب پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا غم کی وجہ سے. وہاں ایک فرشتہ آیا، آپ کو جو ہوش آیا فرشتے کے اترنے کی آواز سے آیا. روایت میں فرشتہ اترا آسمان سے، روایت میں سمع حدتن، آپ نے ایک آواز سنی، آواز پر آپ متوجہ ہوئے یہ کیا بات ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں آیا ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ یہ فرشتہ ان دو پہاڑوں کو جمع کر دے، آپس میں ملا دے، جن کے درمیان آپ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، تاکہ سب ختم ہو جائیں. یہ بڑی نصرت، اتنی بڑی نصرت. جی ہاں، سب کو ختم کر دیں گے. جبل احمر، ابو قبیس، دو پہاڑ ہیں بڑے جن کے درمیان سارا مکہ آباد تھا. ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دیں گے آپس میں، دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے، ان کے درمیان کی ساری آبادی کچل کر ختم ہو جائے گی. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کی پیشکش اللہ کی طرف سے ہوئی تو قبول کر لی. سنو، ہاں